امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا الیاس عطار قادری مد ظلہ العالی والنورانی نے لائک کیجئے، اس کے بعد سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں تھمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ ایمان سے منحرف ہو جانا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں فرمان باری تعالی ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، بعض جبکہ مومن پیدا ہوئے، مومنہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر جانے کے لیے سخت دشوار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ افسوس، صد افسوس، موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا،
اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ کا خاص کرم اور احسان ہوگا وہی کامیاب اور کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ نمبر 83 پر فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نزع 2 شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل، دوسری ماں کی شکل بن کر آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا کہ یہودی وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ تو نصرانی یعنی کرسچن ہو جا کہ نصرانی یعنی کرسچن وہاں بڑے چین سے ہیں۔ واقعی معاملہ بڑا نازک ہے، بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ہو جاتے۔ معزز سامعین کرام، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ پیدا کیا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ خدا کی قسم قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی بامراد ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ معزز سامعین کرام، آج طرح طرح سے آج کے پرفتن ماحول میں ایمان بچانا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، موت لمحہ بھی لمحہ قریب آ رہی ہے۔ قبر کی منزل کی جانب برابر آگے کو کوچ جاری ہے۔ تصور کیجئے کہ ہم گویا بڑی احتیاط کے ساتھ ایمان کو بحفاظت سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف نفس امارہ ایمان پر جھپٹ رہا ہے، دوسری طرف شیطان پیترے بدل بدل کر ہم پر وار کر رہا ہے، تیسری طرف بد مذہب کمن ڈالنے میں مصروف ہے، تو چوتھی طرف دنیا سے بے جا محبت ایمان کے در پہ ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی ہاتھ مروڑ رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی مکے رسید کر رہا ہے، کوئی لاتے اچھال رہا ہے، ہر ایک پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح ہم سے ایمان چھین لے۔ افسوس، اس حالت میں ایمان کی دولت کو سلامت لے کر قبر میں کیسے داخل ہوں؟
محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے ہمارا ایمان بچا لو۔ معزز سامعین کرام، ہمارے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان چھین جانے کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا، کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور ایک تنکا لیا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھین جائے۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگان دین کس طرح خوف فرماتے تھے۔ حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ چند چیزیں میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور یہ دعا بھی کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، مرتے وقت ہدایت چھین جائے تو ایسی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت وہ ہدایت چھین جائے تو ایسی ہدایت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اسی لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا، یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہیں۔ اور بھی جیسے حضور سید اعلی حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کسی نے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کی درخواست بھی کی اور عرض کیا کہ حضور خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائیں، تو حضور سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا ارشاد فرمائی اور یہ بھی عمل ارشاد فرمایا کہ 41 بار صبح کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف، نیز سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے کہ اس کے بعد
کلام یعنی گفتگو وغیرہ نہ کیجیے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیں کہ خاتمہ یعنی اختتام اسی پر ہو۔ انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیں، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ مولا زندگی بھر میں کسی لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی ہم پر کبھی کفر وارد نہ ہو، اور ہمارا جب آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما۔ حضرات، امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا الیاس عطار قادری مد ظلہ العالی والنورانی نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب مرتب فرمائی ہے۔ آپ اس کا مطالعہ فرمائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ایمان زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔